کپتانوں میجروں کی تو بیچاروں کی شہداء کی ایک ہمارے شہداء کی تو لائن لگی ہوئی ہے، کیپٹن ہیں اس میں، میجرز ہیں، اور جو اہلکار ہیں جو سپاہی ہیں وہ تو لاتعداد ہیں. اور کوئی $60 ارب سے زیادہ ہمارے نقصانات پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن کسی ہمارے سیاستدان میں جو کہ اس وقت گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان میں ہمت نہیں ہے. اب لے دے کے آپ نے ایک لڑکی کھڑی کر دی ہے جو کہ شاید اپنے ضلع میں ڈپٹی کمشنر سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے. اس کو انٹرنیشنل لیول پہ وہ کیا بات کرے گی؟ اس کو آپ نے فارن منسٹر بنا دیا ہے. یہاں ایک مضبوط گورنمنٹ صاحب یہ الزام لگتا ہے کہ مشرف صاحب نے جو ابتدا کی تھی امریکی تابعداری کی، اس وقت حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں، مگر کیونکہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، آغاز انہوں نے کیا تھا، لہٰذا اس لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بات یہ ہے، یہ ایک ان کا پرانا آرگومنٹ ہے. یہ ایک آرگومنٹ یہ پاکستان نے ڈیولپ کیا ہے. جناب یہ تو ہمیں ورثے میں ملی ہے. آپ نے یہ فکرہ بہت پڑھا ہوگا اپنا پرنٹ میڈیا، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. بھئی ورثے میں تو آپ کو 2-3 ہفتے بات کہہ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے آپ نئی حکومت بنائی تو آپ کہیں جی یہ پالیسیز اور یہ قباحتیں ہمیں ورثے میں ملی ہیں، بٹ ہم نئے مینڈیٹ سے آئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان قباحتوں کو، ان پرابلمس کو دور کر دیں گے. واٹ از اسٹاپنگ دیم ٹو ٹیک اے یو ٹرن؟ 3.5 سال گزارے بیٹھے ہیں، اب بڑی مشکل سے سال ان کا رہ گیا کانسٹیٹیوشنل پیریڈ. تو اگر 3.5 سال میں انہوں نے مشرف ہی کی پالیسی کو چلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشرف کی پالیسی بہتر پالیسی تھی، اس کو فالو کیا. اور اب اٹس ٹو لیٹ کہ وہ مشرف کی پالیسیز کو کنڈیم کریں یا یہ کہیں کہ ہمیں ورثے ملی ہے، کیونکہ دے آر اے sovereign politically elected government. You see, it's a government elected by the people of Pakistan through 2008 کے الیکشن کے ذریعے. تو ان کو تو کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، نہ فوج نے پکڑا نہ کسی اور نے. They can take the U-turn. تو U-turn کیوں نہیں لیا؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں اس کی پرزمپشن. یا تو یہ انکمپٹنٹ ہے، they cannot introduce a new policy، اور اس پالیسی میں اتنی جان ہے کہ اسی کو چلا رہے ہیں. تھرڈ اس کی پرزمپشن نہیں ہوتی. لہٰذا یہ کہنا کہ جی اس نے دیا تھا، تو وہ تو بھائی جو اس نے دیا بھی تھا تو بہت پرانی کہانی ہے. آپ اپنا کو اپریل 2008 سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو واٹ واز اسٹاپنگ یو ٹو چینج دی پالیسی؟ چیز یہ ہے کہ یہ جو 2 وہاں بیسز ہیں اپنا، اس کے پاس جیکب آباد کے پاس ایک شہباز بیس کہلاتا ہے جو کہ پاکستان ایئر فورس کی تحویل میں ہے. دوسرا ہے شمسی جو کہ یو اے ای نے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے ہنٹنگ لاج بنائی ہوئی اپنا یہ جو ہے ضلع رحیم یار خان میں، وہاں وہ شکار کرنے جاتے، شکار کا ہے وہاں انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنائی ہوئی ہے. اسی طرح یہاں بھی کوئی کچھ چکور شکار کا شکار ہوگا تو انہوں نے یہ لیز پر ایک اڈا لیا آپ کے نزدیک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کس طرح ٹرم اینڈ کنڈیشن کو طے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے بات کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ ان کی سول اسسٹنس ایڈ، میں اس کو ایڈ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں یہ جو بیماری ایڈ ہے یہ وہ ایڈ ہے اسی تھی جو ایک دفعہ لگ گئی تو آپ کو کھا پی جائے گی اسی تھی. یہ ایڈ جو ہے اس کو، اور فوجی جو امداد ہے اسلحے وغیرہ کی شکل ہے، اس دونوں کو 1 منٹ کے لیے آپ باہر رکھ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، اور پھر ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور پھر امریکنس کو سمجھائیں کہ جناب یہ ایڈ کی بات مت کریں، ہمیں ایڈ کا تانا نہ دے اسی، اور ہم بھی آپ کو یہ تانا نہیں دیتے کہ ہم جو ہے ہمارے 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 60 ارب سے زیادہ ہم نقصان اٹھا چکے ہوئے آپ کی محبت میں. اب بات کریں کہ جناب یہ جو از دس دا وے ٹو ڈیل ود یور الائز؟ آپ نے ہمیں اسٹیٹس دیا نان نیٹو الائزڈ، اور ہم نے بڑے شادیانے بنائے جناب کہ ہم نان نیٹو الائزڈ اہل مغرب کی ہو گئے. از دس دی وے ٹو ڈیل ود یور الائز؟ کہ آپ انہی پر ہی حملے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے، اس سے بہت پہلے اور حملے جو ہیں ٹوٹل کوئی 250 سے زیادہ سیکیورٹی پرسنلز ان کی بامبنگ سے شہید ہو چکے ہوئے ہیں. سو therefore somebody must talk to them straight. دیکھیں بات یہ ہے آپ کے پاس بھی لیور ہے، آپ اس لیور کو نہیں استعمال کرتے. ایران کے پاس کیا لیور ہے؟ آپ سے بہت چھوٹا ملک ہے، اس کو بار بار کہتے ہیں یہ سینکشن، وہ ٹو ہیل ود یور سینکشن، اور وہ کہتے ہیں روکو، کہ نہیں رکیں گے بھائی، ہمیں درکار ہے اپنا انرجی تیری چل رہے. کیوں؟ لیور ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اشارتاً کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا بغل بچہ اسرائیل جو ہے
تمہارے تک تو نہیں ہم پہنچ سکتے. وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ ملٹری پاور, بٹ وی کین ریچ ود جو بغل بچہ جو ہمارے آنگن میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہ بغل بچہ وہ امریکہ کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ اس کا اکانومی, امریکہ کی اکانومی, امریکہ کا اسی پالیٹکس, امریکہ کی میڈیا سارا اس کے کنٹرول میں. اور اسی طرح ایک میں ختم کرنا چاہتا ہوں, ایک جو نارتھ کوریا ہے وہ بھی آنکھ دکھاتا ہے. نارتھ کوریا کے پاس کیا گدر سنگھ ہے, وہ کہتا ہے میں بس وہ یہ کہنا چاہتا ہے, نارتھ کوریا یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے واشنگٹن نہیں پہنچے, لیکن ہمارے ساؤتھ کوریا میں ایٹ اے ویری کلوز ڈسٹینس تمہارے 50-60 ہزار امریکن ٹروپس بیٹھا ہوا ہے. دے آر ود ان آر ٹارگیٹ, ویل ڈیل ود دیم. سو آپ کے پاس بھی تو لیور ہے کہ وداؤٹ یور لاجسٹک اینڈ انٹیلیجنس سپورٹ امریکن کین ناٹ اسٹے فار اے ڈے. یہاں پر مختصر بریک لیں گے. ناظرین, احمد رضا خان قصوری صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ پالیسیاں اس قدر خلاف تھی, اس قدر غلط تھی, پرویز مشرف صاحب نے جو امریکہ کے ساتھ شروع کیا, تو اس کو ریویو کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا کہنا ہے یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ معاہدے کر کے آئی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو امداد دی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے, اگر اس سے لا تعلقی اختیار کی جائے اور باعزت طور پر برابری سطح پر امریکہ سے بات کی جائے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمارے پروگرام سلسلہ جاری ہے, ہم یہاں مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ویلکم بیک. قصوری صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا ایشو کے ساتھ تعلقات کا ایشو ابھرا ہے, نیٹو کا جو اٹیک ہوا ہے, ہماری جو بڑی سیاسی جماعتوں نے اس طرح مزاحمت نہیں کی, ملک بھر میں کوئی ایسے جلوس نہیں ہوئے, احتجاج نہیں ہوا جس سے ہمیں لگے کہ پبلک اوپینین جو ہے انہوں نے امریکہ کے خلاف کرنے میں یا امریکہ کو اپنا کوئی پیغام پہنچانے میں کوئی رول پلے کیا ہے. دیکھیں, آپ نے بالکل, آپ کی آبزرویشن صحیح ہے. دیکھیں کہ اتنا بڑا ایشو ہے اپنا اٹیک بائی نیٹو آن آر ٹروپس, جس میں کہ ہمارے 44 جوان اسی ہمارے شہید ہو گئے اور 14 ہمارے غازی جو ہیں پوری طرح انجرڈ ہیں. لیکن ہماری پارٹیز جو ان کا طرز عمل دیکھ, مسئلہ لے گئے ہیں سپریم کورٹ میں. بھئی یہ معاملہ سپریم کورٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو پالیسی کا ہے. سپریم کورٹ از ناٹ سیڈل ود دا پاور ٹو ڈٹرمن دی پالیسی آف گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ تو آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے پارلیمنٹ میں. یہ مسئلہ پارلیمنٹ کا تھا, لیکن کیونکہ دونوں جو ہیں وہ غلامان ہیں امریکہ کے, تو ان میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو پارلیمنٹ پر ڈبیٹ کی جائے. اور پارلیمنٹ پر ڈبیٹ آپ پہلے کر کے دے چکے ہیں کہ آپ نے ایک یونینمس ریزولوشن پاس کیا کہ بھائی اس سے بعد اب کوئی ڈرون حملہ ہوا تو حکومت پاکستان اور ڈپلومیٹک لیول بڑا ایگریسولی اس کو ٹیک اپ کرے گی. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر آپ نے آل پارٹی کانفرنس کی, اس میں آپ نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں نہ امریکہ کا اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے اسی, اور نہ ڈرون کا ذکر ہے. اور ساری پارٹیاں جو باہر اسی اپنا بانگے دہل اپنے آوازیں اٹھاتی ہیں اینٹی امریکہ, لیکن وہاں جا کے سب نے سائن کر دیے. چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت بغیر امریکہ کے تعاون سے نہ مل سکتی ہے, اور حکومت ملنے کے بعد آپ کرسی پر ایک لمبے عرصے کے لیے بیٹھ نہیں سکتے جب تک کہ امریکہ کا تعاون. سارے معاملات سپریم کورٹ میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایشو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ میں پولیٹیکل جماعتیں لے جاتی ہے, میمو کا ایشو ہے وہ بھی لے گئی ہیں. تو کیا سپریم کورٹ پر یہ چیزیں لے جانا آپ کے خیال سے بات یہ ہے کہ آپ ایک تو ان نیسیسریلی آپ پاکستان کی عدالتوں کو اوور برڈن کر رہے ہیں. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. سو موٹو میں پالیسی میکنگ نہیں آتی. کوئی سو موٹو میں کوئی قانون کی شکنی ہونی چاہیے, کوئی آئین شکنی ہونی چاہیے. بھائی انہوں نے حملہ کیا, اس میں کون سی قانون شکنی ہے؟ یہ تو ایک پالیسی کا مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا, ان کو آنکھیں دکھانی یا نہیں دکھانی, ان کا جو اپنا نیٹو کا راستہ جو سپلائی لائن روکنی ہے یا نہیں روکنی, ان کے ڈرون کے حملوں کو ان فیوچر شاٹ ڈاؤن کرنا یا نہیں کرنا. اس کا سپریم کورٹ سے کیا تعلق ہے؟ سپریم کورٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. دس از ناٹ اے فورم. یہ فورم تو پارلیمنٹ ہے جہاں فیصلے ہونے ہیں. وہ آپ کی ڈیفنس کمیٹی آف دی پارلیمنٹ ہے. اور آپ نے اگر اکثر ایگزامن ہی کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیل, تو اسٹینڈنگ کمیٹی کا کیا کام ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ ایز اے کورٹ بیٹھ جائے تو اس کو ایگزامن کرے.